اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، یہ گفتگو ہے۔ پھر اللہ رب العزت سورہ انفطار کی ایک آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے آدمی، اے انسان، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ اللہ والو، جو آج ہمارا موضوع ہے، جو آج ہمارا کلام ہے، جو آج ہماری گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کیسا کریم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کریم ہے۔ اللہ اپنی شان بے نیازی کے لحاظ سے کیسا کریم ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان بے نیازی میں اللہ کی عطا سے کیسے کریم ہے۔ ان دونوں آیتوں کو جو میں نے تلاوت کی، سورہ الحاقہ اور سورہ انفطار، ان دونوں آیات مقدسات میں جو لفظ ہے، وہ جو ہمیں بات بتائی گئی ہے، جو حکم ہمارے لیے آیا ہے، جو فرمان ہمارے لیے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ جل شانہ یہ دونوں ہی کریم ہیں، یہ دونوں ہی کریم ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کریمی کی شان بیان کی جائے، یہ جانتے ہیں کہ کریم کہتے کس کو ہیں، اور جو دوسری بات ہے وہ بات عقیدے کی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کی عطا سے کریم ہیں، جبکہ حقیقت میں کریم اللہ جل شانہ ہے۔ اللہ والو، انتہائی دلچسپ اور دل کے کانوں سے سننے والا یہ موضوع ہے، آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اللہ جل شانہ کی جو صفت کریمی ہے، یعنی کہ اللہ جو کریم ہے، وہ اپنی ذاتی صفات اور ہمیشہ سے کریم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ جل شانہ کی صفت ہے۔ اب اس کے برعکس حضور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کریمی جو ہے، یہ عطا ربی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے کریم ہیں، ہمیشہ سے نہیں ہیں پر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عقیدے کی بات میں نے واضح کر دی۔ اب بات آ جائے گی کریم کہتے کس کو ہیں۔ کریم اس کو کہتے ہیں جس کے در پر جا کر سوال کیا جائے تب بھی وہ عطا کرے، سوال کیے بغیر بھی وہ عطا کرے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو سوالی کے سوال کو نہ دیکھے بلکہ اپنی ذات کو، اپنی حیثیت کو اور اپنی عطا کو دیکھے، اسے کریم کہتے ہیں۔ مانگنے والا تھوڑا مانگ رہا ہے پر دینے والا اس کو جتنا اس نے مانگا ہے اتنا نہ دے، بلکہ اپنی شان اور اپنے مقام کو دیکھتے ہوئے نوازے، اسے کریم کہتے ہیں۔ تیسری اس کی جو صفت ہے کریمی کی، کہ کریم ہونے کے لیے جو تیسری وجہ ہے، کہ تیسری شرط ہے، جو مانگنے پر یا بن مانگے عطا کر دے، مانگنے پر یا بن مانگے دے تو رہا ہے
لیکن اب واپسی کا سوال نہ کرے، واپسی کا تقاضا نہ کرے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ جو عطا کرنے کے بعد کبھی احسان نہ جتلائے کہ میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے وہ دیا، وہ کریم ہے۔ اب یہ کریم ہونے کی بنیادی کتنی ہیں؟ یہ 4 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 4 شرطیں ہیں۔ پھر جو سوال کرنے والا ہے وہ مانگتا جائے، سوال کرنے والا مانگتا جائے، اور دینے والا اس کی نافرمانی کو نہ دیکھتے ہوئے عطا پہ عطا کرتا جائے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ اور اللہ والو، یہ سب کے سب اوصاف اللہ جل شانہ کی ذات پاک میں ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ کی عطا سے، اللہ جل شانہ کے کرم سے اللہ پاک جل شانہ نے یہ صفات اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا دور اقدس ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ غلام، کچھ صحابہ ایسے ہیں جو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار علی شان پر پڑاؤ کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا کر کے بیٹھے ہیں؟ پڑاؤ کر کے بیٹھے ہیں، جن کا نہ کوئی کاروبار ہے، نہ گھر بار ہے، نہ انہیں دنیا سے کچھ سروکار ہے۔ ان کے اللہ والو 2 ہی مقاصد ہیں، ان کے 2 ہی مقاصد ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکتے رہنا، نبی پاک علیہ السلام کے در پر پڑے رہنا، اور در مصطفیٰ علیہ السلام سے جو علم کی خیرات مل رہی ہے اسے وصول کرنا، اور جہاد کا انتظار کرنا۔ سمجھ آئی بات؟ حضور علیہ السلام کے در پہ یہ لنگر لگائے بیٹھے ہیں، پڑاؤ کر کے بیٹھے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ کہ صرف ہم نے حضور کی زیارت کرنی ہے، حضور علیہ السلام جو بات ارشاد فرمائے ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، پھر امت تک پہنچانا ہے، صحابہ کرام تک پہنچانا ہے۔ یا کبھی اسلام پہ کڑا وقت آ گیا، جہاد کا حکم ہونا ہے، تو ہم نے اس جہاد میں شرکت کرنی ہے۔ ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، یہ اصحاب صفہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب جیسا کہ حضور علیہ السلام کا میں نے فرمایا کہ یہ غلام جو ہیں، اب ان کا کام کیا ہے؟ دن رات حضور کے در پر ہی پڑے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں اور دوسرے صحابہ تک پہنچا رہے ہیں، یا جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جنگ میں، جہاد میں شرکت کرتے ہیں۔ اب اللہ والو، ان صحابہ کا نہ تو کوئی کاروبار ہے، نہ گھر بار ہے، نہ انہیں دنیا سے کچھ مطلب ہے یا غرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب وہ کاروبار ہی نہیں ہے، کوئی گھر بار ہی نہیں ہے، کوئی آمدن کے ذرائع ہی نہیں ہے، تو اللہ والو ذرا تصور کریں کہ ان کی زندگیاں کتنی تنگ دستی میں گزر رہی ہیں، ان کی زندگیاں کتنی تنگ دستی سے گزر رہی ہیں، کئی دن فاقوں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی مزدوری نہیں کرنی، نہ کوئی آمدن کا ذریعہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے۔ ہاں کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اگر ان کے گھر میں اتنی حیثیت ہے یا ان کا آج کا دسترخوان اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، وسیع ہے، تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتا، ان کو کھانا کھلا دیتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ علی شان میں جب کوئی ہدیہ آتا یا کوئی صدقہ آتا تو ان اصحاب صفہ کو، ان اصحاب کو اس میں سے حصہ ملتا، لیکن اگر ہدیہ نہیں آیا، کوئی صدقہ نہیں آیا، یا کسی صحابی کی گنجائش نہیں ہے، وہ ان کو کھانے پر اپنے گھر میں اپنے دسترخوان پہ شامل نہ کر سکا، تو اللہ والو ان کے کئی دن کیا ہے؟ فاقوں سے گزر رہے ہیں، فاقے پر فاقہ ہو رہا ہے۔ اور ان کی حالت زار یہ ہوتی کہ کئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کی وجہ سے
نکاہت کا شکار، کمزوری کا شکار ہو جاتے اور بے ہوش ہو جاتے فاقے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کئی دن کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ تھی یا عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی صدقہ آتا یا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ آتا تو وہ اصحاب صفہ کو پہنچا دیتے۔ اچھا، جب ہدیہ آتا تو اپنی اور اپنی اولاد کے لیے بھی نکالتے، اور جو بچتا اصحاب صفہ علیہم رضوان کو روانہ فرما دیتے، ان میں تقسیم فرما دیتے کہ یہ آپ تم آپس میں مل بانٹ کے اس کو کھا لو۔ اب چونکہ صدقہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد پر واجب نہیں ہے، تو اس لیے صدقہ کیا ہوتا؟ سارے کا سارا اصحاب صفہ کو جاتا۔ اب یہ اصحاب صفہ علیہم رضوان ہیں، اور ان کے کچھ مختصراً میں نے رہنے کے یا زندگی گزارنے کے اور ان کے معاشی حالات کے، ان کے مصائب کی جو میں نے ایک جھلک ہلکی سی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ والو، ان اصحاب صفہ میں جو نامور ترین ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی بار بھوک کی کمی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ کیوں؟ نہ کبھی ہدیہ آیا کئی دن تک، نہ کئی دن تک کوئی صدقہ آتا، تو کیا ہوتا؟ صبر کرتے اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتے، کس کے لیے؟ دلاسے کے لیے۔ اب تصور کرو اللہ والو، یہ اصحاب صفہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے والے ہیں، صاحب قرآن کو دیکھنے والے ہیں، جن کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے، سورہ اخلاص نازل ہو رہی ہے، سورہ کوثر نازل ہو رہی ہے، سورہ قریش نازل ہو رہی ہے، سورہ واقعہ نازل ہو رہی ہے، یاسین شریف نازل ہو رہی ہے، رحمان نازل ہو رہی ہے۔ یہ ساری صورتیں جو اب آج کل ہم پڑھتے ہیں، کیا ہیں؟ یہ رزق میں برکت کا یا رزق میں کشادی رزق کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو اللہ والوں، ان صاحب قرآن کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے لیے یہ ساری سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہیں، لیکن ان کی تنگ دستی کا عالم کیا ہے؟ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ والوں، اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے سبق حاصل کرو کہ وہ اصحاب رسول ہو کے حضور کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہنے والے، جن کے سامنے قرآن اترا، ان کی زندگیوں کا عالم کیا ہے، ان کے فاقوں کا عالم کیا ہے، اور آج ہم کس نہج پہ، کس موڑ پہ چل پڑے ہیں، ہمارا طریقہ کار آج کیا ہے، ہم کس کی پیروی کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اب اللہ والو، اصحاب صفہ علیہم رضوان کی تنگ دستی اور حالات کا جو ان کے اوپر جبر ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ جب میرے کریم سیدنا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو اصحاب صفہ کا یہ عالم ہوتا کہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے، ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے، یا مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے پیچھے چھپ جاتے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فاقے کر کے جو بدن کی جلد ہے اللہ والو، وہ یوں پھٹ جاتی ہے، یا وہ اتنی متاثر ہوئی ہے کہ جیسے پانی زمین پر پڑا ہو پھر خشکی آ جائے، جیسے پھر وہ زمین پھٹ جاتی ہے۔ اس قدر تنگ دستی ہے، اس قدر بھوک ہے، فاقے ہیں کہ بدن کی جو جلد ہے وہ پھٹنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ بدن پر کپڑا پورا نہیں ہے اللہ والو، کپڑا پورا نہیں ہے، ایک چادر ہے، سطر ڈھانپتے ہیں تو اوپر والا حصہ ظاہر ہوتا ہے۔
اگر اوپر والا حصہ ڈھانپتے ہیں تو سطر ظاہر ہوتا ہے. یہ صحاب صفا علیہ رضوان ہے یارو. ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ صاحب قرآن کی ہر لمحہ صحبت میں رہنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال کے صحابی ہیں. اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ سب سے زیادہ احادیث طیبات انہی مقدس اور مبارک صحابی سے روایت ہیں جنہیں ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اور یہ امام ہیں اصحاب صفا کے. یا اصحاب صفا میں سب سے اعلیٰ برگزیدہ صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو کوئی ایک دوسرے کے پیچھے جھکتا, کوئی ستونوں کے پیچھے جھکتا. اللہ والو اس کی وجہ یہ تھی, اس میں جو حکمت یہ تھی وہ یہ تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان اصحاب صفا کی یہ تنگ دستی دیکھتے, یہ بے بسی کا عالم دیکھتے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آنکھوں سے آنسو بہتے, آنسوؤں کی دریا بہتے کہ یہ میرے اصحاب ہیں, ان کی زندگیاں کس قدر تنگ دستی سے گزر رہی ہیں, کس قدر ان کو فاقے ہیں, لیکن یہ کس طرح اللہ کی رضا میں راضی ہو کے میرے صحبت میں رہ کے یہ دین اسلام کی ترویج, نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ بھوک کا, فاقوں کا, یا تن پہ جو بے بدنی, ایک کپڑا پورا نہیں آتا, اس کا کبھی اللہ سے شکوہ نہیں ہے, اس کا کبھی مجھ سے شکوہ نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی رنج نہیں ہے, کوئی ملال نہیں ہے. یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب کا طرز زندگی ہے, یہ میرے حضور کے صحابہ کی عملی زندگی ہے اللہ والو. اور ہماری بدبختی, ہماری ناشکری کا عالم یہ ہے کہ آج جس کو سنت کے مطابق استنجا نہیں کرنا آتا وہ بھی ان برگزیدہ ہستیوں پہ انگلیاں اٹھا کے بھونکتا ہے, بکواس کرتا ہے, ان پر تبرہ کرتا ہے. جن بدبختوں کو, جن عقل کے اندھوں کو یہ علم نہیں ہے, ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ ان کو دین کی الف بے نہیں آتی, وہ ان کی قربانیوں کو آج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ والو, یہ وہ صحابہ ہیں, اصحاب صفا وہ جماعت ہے جن کی وجہ سے, جن کی بدولت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آج امت تک پہنچی ہیں. اور یہ دین کی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول ہمارے تک پہنچا ہے. یہ ان کی مہربانیوں, ان کی محنت, ان کے فاقوں اور ان کی تنگ دستی والی زندگی کی وجہ سے ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ زندگیاں اپنی بسر کی ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہے ہیں, لب پہ حرف شکوہ نہیں آیا. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کافی دن تک اب کوئی ہدیہ نہیں آیا, نہ کوئی صدقہ آیا ہے, اور نہ ہی کسی صحابی نے ان میں سے, اصحاب صفا میں سے کسی ایک کو جا کے کیا کیا ہے کہ اپنے گھر میں دسترخوان پہ شامل فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ فاقوں کا عالم ہے, وہاں بھی فاقے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کے ہاتھوں اب اتنے مجبور ہیں. اب صحابہ کی تنگ دستی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی سنو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پر بیٹھ گئے ہیں جس راستے سے صحابہ اکرام علیہم رضوان مسجد میں داخل ہوتے ہیں, کہ میں ان کے سامنے بیٹھوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی ایک میری حالت کو بھانپ لے, مجھ سے پوچھ لے کہ کیوں بیٹھے ہو, کیا اپنا حاجت ہے, تو میں اپنی حاجت بیان کروں اور وہ مجھے کھانا کھلا دے. بلا بلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال اس انداز سے فرمایا، کسی آیت کریمہ کے متعلق حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا۔ یہ محض کیا تھا، سوال کس لیے تھا؟ یہ روکنے کا بہانہ تھا، ورنہ کوئی اور حاجت نہیں تھی کہ میں حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روکوں گا تو وہ مجھ سے شاید پوچھ لیں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، تمہاری کیا حاجت ہے، تم نے کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، یہ کیا معاملات ہیں، تم یہاں پہ کیوں ہو؟ محض مقصد یہ تھا کہ وہ آیت کریمہ اس کے متعلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کیا، اس آیت کریمہ کا مختصر جواب دیا اور مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہو گئے۔ اب کوئی وجہ معلوم نہیں کہ اللہ والو، یہاں تک کہ یہ نہ پوچھا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے، کیوں بیٹھے ہو، کچھ کھایا ہے، بھوکا ہے، کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ بھی کئی دنوں سے فاقے کر رہا ہے، فاقوں پر گزارا کر رہا ہے، اور اللہ والو جب گھر میں خود ہی فاقے ہیں تو کسی کو کیا پوچھے ہو۔ بہرحال کچھ لمحوں بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر یہی معاملات ہوئے، آپ نے سوال کیا آیت کریمہ کے متعلق، انہوں نے جواب ارشاد فرمایا اور چلے گئے۔ انہوں نے بھی نہ پوچھا کہ ابو ہریرہ یہاں پہ کس وجہ سے ہو، کیوں؟ کیونکہ اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، وہی معاملہ چل رہا ہے کہ ان کے گھر میں بھی فاقے ہیں۔ یہ دین اسلام ہے، یہ اسلام کی ان برگزیدہ ہستیوں کا ذکر ہے اللہ والوں کہ جن کے عدل سے کفر کانپتا ہے، جن کے عدل سے زمین و آسمان کانپتے تھے۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں بھی عالم وہی ہے کہ جب خود گھر میں فاقے ہیں تو کسی سے کیا پوچھتے ہیں، کسی کی کیا حاجت پوچھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کچھ لمحے بیٹھے ہیں کہ میرے رحمت عالم جانا سیدنا کریم علیہ السلام تشریف لائے، لیکن میرے کریم ہیں، میرے کریم ہیں، اور میرے کریم علیہ السلام کے در پہ بھی فاقے ہیں اللہ والوں۔ میرے حضور علیہ السلام کے در میں بھی، گھر پہ بھی کئی دن سے چولہا نہیں جلا، لیکن لجپال ایسے کریم ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، ابو ہریرہ کیا بات ہے، خیر سے بیٹھے ہو یا بھوک نے تنگ کیا ہوا ہے؟ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، میرے گھر آ جاؤ۔ اور سیدنا کریم علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاشان رحمت پہ لے کے تشریف لے گئے۔ اب سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در علی شان پر بھی کئی روز سے فاقے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے۔ اب اللہ والو حضور سیدنا کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، پردہ کروایا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اندر آ جاؤ، اے ابو ہریرہ اندر آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک ایک پیالے پہ پڑی جو دودھ سے بھرا ہوا ہے، جو دودھ سے بھرا ہوا پیالہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کون دے کے گیا ہے؟ تو اہل خانہ میں سے بتایا گیا کہ یہ ابھی ایک انصاری صحابی آئے ہیں، ہدیہ کر گئے ہیں۔ اللہ والو رب ایسا کریم ہے، رب ایسا کریم ہے، اس نے کہا کہ میں بھی کریم ہوں اور میری عطا سے میرا حبیب بھی کریم ہے۔ اور حبیب کیسا کریم ہے کہ خود گھر میں فاقے ہیں، لیکن سائل کو پکڑ کے سائل کو اپنے ساتھ گھر لے آئے ہیں۔ اب اس کے سائل کی حاجت پوری نہ ہو
اب اس کے سائل کی حاجت پوری نہ ہو، جو خود گھر میں لے آیا ہے سائل کو کہ آ جاؤ گھر چلیں، تو اللہ والو وہ جو خود لے کے آئے ہیں وہی حاجت پوری نہ کریں تو ان کو کریم کون کہے گا؟ ان کو کریم کون کہے گا؟ تیرے سوال کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے جواب نہ دیا، تجھے کسی نے نہ پوچھا، اگر میں بھی جواب نہ دوں، میں تجھے اپنے ساتھ گھر بھی لے آؤں اور گھر لا کر بھی بھوکا رہنے دوں، تیری بھوک نہ مٹاؤں، بھوک مٹانے کے اسباب نہ پیدا کروں، یا کچھ ایسا مسئلہ نہ کروں، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ تیری بھوک کی پریشانی، تیری بھوک مٹ جائے، تو مجھے کریم کون کہتا؟ تو اللہ جل شانہ کا دریائے رحمت ہے، یہ اللہ جل شانہ کی کریمی ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کی کریمی کو ثابت کرنے کے لیے اصحاب رسول علیہ رضوان سے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ ڈالا کہ جاؤ دودھ کا پیالہ ہدیہ لے کر جاؤ، آج میں اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کریمی کا چرچا کرنے والا ہوں اور زمانے کو بتانے والا ہوں کہ جب کسی کے در سے نہ ملے تو میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ، یہاں سے خالی نہیں جاؤ گے۔ اللہ والو میرے شیخ کریم سیدی ابو عبداللہ حامد شافی قادری مدظ اللہ العالی یہی بات فرماتے ہیں کہ آج ہم یہی رونا رو رہے ہیں، یہی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں اس دور میں کسی در سے خیر نہیں ملنی، کسی در سے تمہیں یہ خیر نہیں ملنی، یہ خود بھکاری ہیں، ٹھگ باز ہیں، یہ خود تمہارے ٹکڑوں کے محتاج ہیں، انہوں نے تم سے مال لوٹنا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں وظائف کی پوٹلیاں دینی ہیں، تم وظائف پڑھ پڑھ کے مر جاؤ گے، یہ تمہارا مال کھا کھا کے پھٹ جائیں گے، موٹے تازے ہو جائیں گے، لیکن تمہیں ملنا کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا مال بھی کھائیں گے، تمہاری عزتیں بھی لوٹیں گے، یہ مال کھا کھا کر مالدار ہو جائیں گے، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں مالدار ہو جائیں گی، لیکن تم ان پہ مال لٹا لٹا کے بدحال ہو جاؤ گے اور وظیفے پڑھ پڑھ کے رجت کا شکار ہو جاؤ گے۔ ملنا تم کو ککھ نہیں ہے ان ڈبا پیروں سے، ان جاہل عاملین سے یا ان پیشہ ور عاملین سے۔ تو بس میرے شیخ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لو، وظائف بند کر دو اور حبیب کریم علیہ السلام کے در کے غلام بن جاؤ، یہ وہ در ہے جس در پہ نہ نہیں ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم علیہ السلام کا اب کرم دیکھیں، ان کی کریمی دیکھیں۔ اب علیہ السلام نے وہ پیالہ اٹھایا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بھی بلا کر لاؤ۔ اللہ والو دل کے کان کھول کے یہ بات سننی ہے، ایک پیالہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے فاقے کر کے نکاحت کمزوری کا شکار ہے۔ کیا عالم ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ ان اصحاب کو بھی بلا کے لاؤ جو مسجد نبوی شریف میں کئی دن سے فاقوں کا شکار ہیں اور کمزور ہیں بھوک کی وجہ سے۔ تھوڑی ذرا توجہ کرو، یہاں پہ تھوڑا سا احساس کرو اللہ والو۔ اب چونکہ حکم تھا حضور علیہ السلام کا، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے۔ اصحاب صفہ جن کی تعداد 70 کے قریب ہے، آپ نے ان کو حضور علیہ السلام کا حکم نامہ سنایا اور ان کے ساتھ آپ حضور علیہ السلام کے در علی شان پہ تشریف لے گئے۔ اب اللہ والو یہاں پہ تھوڑا سا ایک نقطہ ہے کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہ بلاتے، ان 70 صحاب کو نہ پوچھتے، کیونکہ پیالہ ایک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت غیر ہے، کئی دن سے فاقے ہیں اور خود نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پہ فاقے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ اب یہ ہوتا کہ اے ابو ہریرہ ایک تو ہے، ایک میں ہوں، ایک پیالہ ہے، آدھا آدھا پی لیتے ہیں، یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھوکا ہے تجھے پلا دیتا ہوں
تاکہ تیری بھوک مٹ جائے، لیکن یارو وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، ان کو اپنی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو ہم جیسے بدکاروں کی ہے، فکر ہے تو اپنے اصحاب کی ہے۔ میں جاؤ سب کی فکریں کرنے والا محبوب فرما رہا ہے ابو ہریرہ جاؤ 70 کے 70 صحاب صفا کو بلا کے لاؤ۔ اور اللہ والو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس حبیب علیہ السلام سے بے وفائی کی ہے، ہم نے حضور کی تعلیمات کو چھوڑا، ہم ادھر بھاگ پڑے رسالوں کے پیچھے، کتابوں کے پیچھے، اور ان گندے اور یوٹیوبرز کے وظیفوں کو ہم نے اپنا قبلہ بنا لیا، اپنا دین بنا لیا، اور یہ یقین کر لیا کہ بھائی ہمیں ملنا تو ان کے وظیفوں سے ہے، معاذ اللہ کملی والے کے در سے کچھ نہیں ملنا، ان کی سنت پر عمل کرنے سے کچھ نہیں ملنا، دین سارے کا سارا کیا ہے ان وظیفوں کے اندر ہے، اور دن رات ہم کیا کر کے وظیفوں پر لگ گئے۔ اب خود تمہارے یہ لوگ ویوز کے لائکس کے بھوکے ہیں، ننگے ہیں یہ لوگ، تم ان کے در کے کتے بن گئے، تم ان کے در کے بیکاری بن گئے، ان کے در پر تم سوالی بن کر گئے۔ سوالی بننا تھا تو اللہ والو حبیب کریم علیہ السلام کے در کے بنتے، جہاں پہ نہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، یہ میرے وہ کریم ہیں جن کے در سے تو آج دور ہو گیا ہے۔ تو مانگتا ہے وہ تجھے پھر دیتے ہیں، تو نہیں مانگتا وہ پھر دیتے ہیں، تو آج ان سنت سے دور ہو گیا، ان کی لائی ہوئی شریعت سے دور ہو گیا، تو ان پر درود پڑھنا بھول گیا، تو قرآن پڑھنا بھول گیا، ان کی سنت پہ چلنا بھول گیا، دن رات صبح و شام نافرمانیوں پہ نافرمانیاں تو کرتا جا رہا ہے، لیکن وہاں پھر بھی انکار نہیں ہے۔ اللہ والو اس سے بڑھ کر کریم کون ہے مجھے یہ تو بتاؤ۔ اب 70 اصحاب صفا علیہم رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے کریم آقا علیہ السلام، یعنی کہ کل 72 لوگ، یہ کل 72 ہستیاں، اور دودھ کا پیالہ ایک ہے، پینے والے 72 ہیں، دودھ کا پیالہ ایک ہے۔ اب سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی کی انتہا دیکھو، فرمایا اے ابو ہریرہ ایک طرف سے شروع ہو جا، ایک ایک کو پلاتا جا، اور پیالہ لبوں سے اس وقت تک نہیں ہٹانا جب تک یہ پی پی کر سیر نہ ہو جائے، پی پی کر اس کا پیٹ نہ بھر جائے، اس کی بھوک کی نکاہت کمزوری، اس کا فاقہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ کریم کا کرم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں ایک طرف سے شروع ہو گیا، اب سب کو پلاتا جا رہا ہوں، اور حکم کیا ہے کہ اس وقت تک نہیں ہٹانا ان کے لبوں سے پیالہ جب تک یہ سیر ہو کے خود اپنے لبوں کو نہ ہٹا لیں۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف تو دودھ پلاتا جا رہا ہوں، اور دوسری طرف میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پیالہ ہے، پینے والے 70 ہیں، نہ جانے مجھے ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ میں کس کریم کے حکم پر یہ سب کر رہا ہوں، کس کریم کے کہنے پر یہ سب کر رہا ہوں، کس کریم کے کہنے پر پلا رہا ہوں۔ وہ کریم کیسا ہے اب سنو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں ایک ایک کو پلاتا جا رہا ہوں، اور اس وقت تک پلا رہا ہوں جب تک وہ سیر نہیں ہو رہا، جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، اس کی نکاہت دور نہیں ہو رہی، اس کی بھوک مٹ نہیں رہی، اس وقت کیا ہے میں پلاتا جا رہا ہوں اور سوچتا جا رہا ہوں 70 میرے یار ہیں، کیا پتہ جب تک میری باری آتی ہے میرے لیے بچتا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ والو
جب 70 کے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیر ہو کر پی لیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ سب نے سیر ہو کر پیا اور اتنا پیا کہ میں گمان نہیں کر سکتا، لیکن پیالہ کیا ہے اسی طرح لبالب بھرا ہوا ہے۔ یہ میرے کریم کی کریمی ہے، جن کے در کی غلامی کا ہم درس دیتے ہیں۔ اللہ والو، دل و جان سے اس حبیب کریم علیہ السلام کے در پر آ جاؤ، مرید بن جاؤ اس در کے، غلام بن جاؤ اس در کے، پھر تمہیں کسی یوٹیوبر، کسی بابے، کسی رسالے، کسی کتاب، کسی تعویذ، کسی دھاگے، کسی دربار پہ منت، کسی دربار پہ چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنا مال ان پیروں کی خانقاہوں پہ جا کے نذرانے نہیں دینے پڑیں گے، اللہ والو منتیں نہیں ماننی پڑیں گی، عزتیں تمہاری برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے رابطہ، تم نے تعلق کریم کے در سے جوڑ لیا ہے، جس کے در سے نہ نہیں ہے۔ تو مانگتا ہے پھر عطا ہوتی ہے، نہیں مانگتا پھر عطا ہوتی ہے۔ تو جتنا مانگتا ہے اس سے بڑھ کر عطا ہوتی ہے۔ کریم اپنے کرم کو دیکھتا ہے، اپنی عطا کو دیکھتا ہے، تیرے سوال کو نہیں دیکھتا۔ کریم تیری نافرمانیوں کو نہیں دیکھتا، تجھے عطا پر عطا کیے جا رہا ہے۔ یہ کریم ہے، یہ میرے حضور کی کریمی ہے، یہ میرے کرم والے رب کا کرم ہے۔ اللہ والے اس طرف آ، ان ڈبہ پیروں سے جان چھڑوا، ان تعویذوں سے، جھوٹے عاملین سے جان چھڑوا۔ اللہ والو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ والے، اب جب سب نے پی لیا، 70 کے 70 صحاب نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کوئی رہ تو نہیں گیا؟ فرمایا جی سب نے پی لیا، سیر ہو کر پی لیا، اب کوئی مزید بھوک کی یا پینے کی حاجت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت عطا فرمائی کہ آپ چلے جائیں مسجد نبوی شریف میں اور اپنی ضرورت جو بھی اپنے کام ہیں وہ ان میں مصروف ہو جائیں۔ اب سیدنا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، بات یہ ہے کہ اگر اب پہلے میں پیوں مجھے کون کریم کہے گا؟ تو لہٰذا اب پہلے تم سیر ہو کے پیو، تم اپنی اپنا بھوک اور پیاس مٹاؤ، اور اس وقت تک پیالہ منہ سے نہیں ہٹانا جب تک کہ تم سیر نہ ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خوب سیر ہو کے پیا، بھوک پیاس مٹ گئی، پیالہ میں نے اپنے لبوں سے ہٹایا۔ جب میں پیالہ رکھنے لگا تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا تو نے پیا تھا یہ تیری ضرورت تھی، جتنا تو نے پیا تھا یہ تیری ضرورت تھی، اب تیری جتنی ضرورت تھی اتنا ہی میں دوں، یہ تو میری شان کریمی ہی نہ ہوگی۔ اب دوں گا اتنا جتنا میری شان کے لائق ہے، جتنا میری کریمی کے لائق ہے، جتنا میرے رب نے مجھے کریم بنایا ہے، اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیتا رہا، سیر ہو گیا، پھر میں نے پیالہ رکھا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اور پیو، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے خوب سیر ہو کے پیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، یہاں تک کہ میں پیتا گیا اور میرا تن من دھن اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے جو میں نے دودھ پیا، مجھ میں طاقت آ گئی، نکاہت میری دور ہو گئی، کمزوری میری دور ہو گئی۔ اب میں نے ہاتھ جوڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا عطا فرمایا ہے، اتنی آپ کی عطا ملی ہے کہ اب جھولی نہیں ہے جو سنبھال سکے۔ یہ کریم ہے میرے، اس در کریمی کے غلام بنو اللہ والو۔ پھر دیکھتے ہیں کہ تمہارے
جادو کیسے ٹوٹتے ہیں، بچیوں کے رشتے، بچوں کے رشتے کیسے ٹوٹتے ہیں، نوکریوں کے مسئلے تمہارے کیسے حل ہوتے ہیں، لا علاج بیماریاں تمہاری کیسے دور ہوتی ہیں۔ ایسی عطا کہ اب لینے کے لیے جھولی ہی نہیں ہے، یہ میرے کریم کا کرم ہے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سیر ہو گئے، بار بار پیا، ہاتھ جوڑے کہ یا رسول اللہ اب اور حاجت نہیں ہے، میری جھولی ہی ایسی نہیں ہے کہ اب جو مزید خیرات کو سمیٹ سکے۔ اب اللہ والو جب اپنی باری آئی، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، اللہ والو بسم اللہ شریف آپ نے پڑھی اور جو ایک پیالہ تھا وہی نوش فرمایا۔ اس ہستی کو کریم کہتے ہیں۔ اللہ والو اسی ہستی کی طرف، اس ہستی کی غلامی کی طرف، اس ہستی پر ہر لمحہ ہر آن درود پڑھنے کی دعوت ہم دیتے ہیں، میرے مرشد کریم دیتے ہیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس کو کریم کہتے ہیں، اللہ والو کلمہ پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ والے، جب تک کہ تو عملاً حضور کا غلام نہ بن جائے، تیرے عمل ایسے نہ ہو کہ جس سے تیرے کردار سے یہ ثابت نہ ہو کہ تو حضور کا غلام ہے۔ اب اللہ والے تو نے کلمہ نبی کا پڑھا، تو غلام ہے نفس کا، تو شیطان کا غلام ہے، تو ان پیروں کا غلام ہے، تو ان وظیفوں کا غلام ہے جو تو اپنے مقدر بدلنے کے لیے ان پیروں سے لے کے پڑھتا ہے، جاہلین عاملین سے لے کے پڑھتا ہے، رسالوں سے پڑھتا ہے، کتابوں سے پڑھتا ہے، یوٹیوبر کے یہ ویوز اور لائک کے چکروں میں پڑے ہوئے احباب کے وظیفے پڑھتا ہے۔ اللہ والے اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نے کلمہ حضور علیہ السلام کا پڑھا، حضور علیہ السلام کی مبارک سنت داڑھی کو تو گندی نالیوں میں بہاتا ہے، تجھے شرم نہ آئی جب تجھے کہو کہ اے بندے داڑھی رکھ، تو دلیل اقبال کی لاتا ہے، کلمہ تو نے کریم کا پڑھا ہے، تیری شرم کی، تیری بغیرتی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ والے تو کہاں ڈوب کے مرا ہوا ہے، ذرا ہوش کے ناخن تو لے۔ اس لیے میرے شیخ کامل علیہ رحمہ اور میرے جو شیخ صحبت ہیں پیر طریقت رہبر شریعت سیدنا ابو عبداللہ حامد شافی قادری مدظ اللہ العالی، ان کے جو سلسلے کی بنیاد تھی یہ دو باتوں پہ تھی۔ ان کے سلسلے کی بنیاد کیا تھی؟ دو باتوں پہ تھی کہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی چلا کشی نہیں ہے، صرف اور صرف درود پڑھنا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، جو شریعت مطہرہ حضور علیہ السلام کی ہے اس پر چلنا ہے، بس یہی کام ہے کرنے کو، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ والو رب نے جن کو برہان بنا کے بھیجا، سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، اس کریم کے در کی غلامی اور اس کریم کے در کے غلام بن جانے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ والو ایسے کریم ہے کہ تم مانگو گے وہ تمہیں عطا کریں گے، نہیں مانگو گے پھر بھی تمہاری جھولیاں بھر دی جائیں گی، تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے مانگا ہے نہیں مانگا، کم مانگا ہے زیادہ مانگا ہے، وہ کریم اپنے کرم سے دیتا جائے گا اور تیری نافرمانیوں کو بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ اب تیرا کام ہے کہ سچا غلام بن، حضور کی سنت سے پیار کر، حضور علیہ السلام کے دین سے پیار کر، حضور علیہ السلام کے اصحاب سے پیار کر، حضور علیہ السلام کے اولیاء اللہ سے پیار کر، حضور کے اہل بیت سے پیار کر، پنجتن پاک سے پیار کر، خلفائے راشدین سے پیار کر، حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین سے پیار کر، اور دن رات حضور علیہ السلام کی مبارک ذات پر درود پڑھتا رہ۔ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے کام سوارنا حضور علیہ السلام کی کریمی کے ذمہ ہے۔
حضور کا کرم جانے، رب کا کرم جانے، تیرے کام کیسے سنوریں گے، تیری عقلیں دنگ رہ جائیں گی کہ تو سوچ بھی نہ سکے گا تجھے درود سے مل کیا رہا ہے۔ اب اللہ والو چس آئی ہے سننے کی، مزہ آیا ہے، کس طرح آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے، اور کس طرح یہ سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں جب یہ سنیں گے عشق میں ڈوب کے کہ اصحاب صفا علیہم رضوان کا زندگی کا عالم کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور حضور کیسے کریم ہیں، یہ جب سنو گے تو پھر چس آئے گی نا، پھر ایمان بڑھے گا، پھر کیا بڑھے گا، ایمان بڑھے گا۔ اللہ والو دن رات کیا کرنا ہے حضور کی ذات عالی شان پر، صرف درود پاک پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے اور درود ہی پڑھنا ہے بس، کوئی وظیفے نہیں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی چلا، کوئی پیر، کوئی چادر، کوئی منت کا دھاگا نہیں، کوئی منت کی دیگ نہیں، کوئی ہدیہ نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، کچھ بھی نہیں میرے دوستو، صرف کیا درود پڑھنا ہے۔ جب تو دن رات حضور علیہ السلام پر درود پڑھ کے غلامی کا حق ادا کرے گا، پھر میرے کریم اپنے کرم کی انتہا تجھ پہ کر دیں گے۔ اور درود کیا پڑھنا ہے، اب عمل سنو کہ درود کون سا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ صفت کریمی ہے، رب کی کریمی ہے اور حضور کی کریمی بیان ہو رہی ہے، تو درود بھی پڑھنا ہے اسی صفت والا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دن رات صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیرا ایک ہی ورد ہو، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والو میرا کریم کرم کی انتہا نہ فرمائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ پھر بھی یہ سارا کچھ جان کے بھی اگر اب تو کہے جی میں تو اس پیر کے کہنے پہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں اور اللہ کا کلام ہی تو پڑھ رہا ہوں، تم مجھے کلام الہی سے روک رہے ہو، تو اللہ والے پھر سمجھ کے تیری بختی ابھی اللہ پاک نے دور نہیں کرنی، کیونکہ ہم تجھے حضور کے در سے جوڑ رہے ہیں، تجھے ان چنگل سے نکال رہے ہیں ڈبہ پیروں کے، جن کے پاس جا کے تو اپنا مال لوٹاتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے، گھر کی عزتیں تک لٹوا کے آ جاتا ہے۔ ہم یہاں سے بچا کے تجھے اس درے والا شان سے جوڑ رہے ہیں جو کریم ہیں، جو خود فرما رہے ہیں کہ یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہیں دو عالم وہ امیدوار آئے۔ یہ وہ کریم ہے جو فرما رہے ہیں کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ والو ہم تمہیں اس در سے جوڑ رہے ہیں تاکہ تمہاری دنیا ہی نہیں تمہاری آخرت بھی بن جائے، سنور جائے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ شرط کیا ہے؟ محبت۔ شرط کیا ہے؟ تڑپ۔ شرط کیا ہے؟ غیرت۔ ایک کلمہ نبی ایک پاک علیہ السلام کا پڑھا، لیکن میں وفادار کن کا ہوں؟ جو حضور کے غدار ہیں، جو حضور کی امت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، حضور کی امت کو وظیفوں میں لگا کر رجت کا مریض بنا کر وہاں جا کے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ آئے دن لڑکیاں لڑکے جو وظیفے کر کے رجت کا شکار ہیں، اللہ والو مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام سے خارج ہوتے جا رہے ہیں، اتنا مایوس ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے لبوں پہ یہ آتا ہے کہ ہم نے تو اتنا قرآن پڑھا، ہم نے تو اتنا درود پڑھا، ہمیں تو ابھی تک ملا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ وظیفے پڑھ کے ان کے دماغوں کی حالت ہے، یہ مر نہیں جاتے اللہ والا۔ ایسے یہ ڈبہ پیر، ایسے یہ جاہل حکمران جو ہم پہ پیر بن کے مسلط ہو گئے کہ جن کو راہ ولایت کا خود علم نہیں ہے، ہیں وہ عامل، ہیں وہ عملیات کے ماہر، لیکن مرید پہ مرید بنا رہے ہیں، فوجیں تیار کی ہوئی ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا محاذ لڑنا ہے، اور خود کو سوشل میڈیا پہ کیا بنا رہے ہیں، کوئی کتب بنا رہا ہے، کوئی ابدال بنا رہا ہے، کوئی کلندر بنا رہا ہے، کوئی وقت کا غوث بنا رہا ہے، لڑکیاں فیس بکوں پہ بٹھائی ہوئی ہیں،
مردوں سے باتیں کر رہی ہیں، مردوں کے باتوں کے جواب دے رہی ہیں، کرامتیں بیان کر رہی ہیں، اس کی شرم سے ڈوب کے نہیں مرتے ایسے لوگ، نہ لکھنے والیاں مرتی ہیں نہ بتانے والے مرتے ہیں۔ ایسے اللہ والوں انہوں نے امت کے ساتھ دھوکے دہی والے کام کیے ہیں کہ امت کو رجت میں لا کے مار دیا ہے۔ امت موت مانگتی ہے، گھر کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، نہ موت آتی ہے، نہ ان کو سکون مل رہا ہے، نہ ان کو نکلنے کا یہاں سے کوئی راستہ مل رہا ہے کہ وظیفے پڑھ پڑھ کے ہم رجت کے اندر تو آ گئے ہیں، اب ہمیں اس رجت سے کون نکالے گا؟ اللہ والو کوئی قیوم زمان بنا ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی کیا ہے۔ اللہ والو کس ڈھونگیوں کے پیچھے تم لگ پڑے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در علی شان کے غلام بنو، حضور کی سنت پر عمل کرو، آپ کی شریعت کے اوپر عمل کرو۔ اور میرے شیخ کامل فرماتے ہیں آج کے دور میں 5 تن پاک کے صدقے صرف 5 کام کرو، 5 کام تو کر لے، گارنٹی میں دیتا ہوں کہ تو آج کے اس دور کا چلتا پھرتا اس سرزمین پہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، جو حصار حضور علیہ السلام نے فرمایا، 5 وقت کی نماز اس حصار کے ساتھ، درود پاک کی کثرت، دن رات درود پڑھو، رج کے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن رات درود پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور حصار کے ساتھ نماز پڑھو۔ 2 شرطیں ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو، رزق حلال کمانے کی کوشش کرو، اور اللہ والو رات کو سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی پڑھو، بس یہ کام ہے۔ میرے شیخ کامل فرماتے ہیں کہ تو آج کے دور کا چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہے۔ کیوں؟ اگر تو یہ 5 کام کرتا ہے تجھے کسی اور کام کی حاجت ہی نہیں رہے گی، تجھے کسی در پہ جانے کی حاجت ہی نہیں رہے گی، تو درود پاک پڑھتا جا، میرا رب سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے سبب تجھ پہ ایسا کرم فرماتا جائے گا کہ تو کرم کی کریمی کی انتہا دیکھے گا، تو میرے کریم کی انتہا دیکھے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دن رات صبح و شام سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ادب کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، ہر حالت میں ہم درود میں رہیں، سیدنا کریم علیہ السلام کی کریمی کی باتیں کرتے رہیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیں۔ ہمارے دکھ درد غم لا علاج بیماریاں، نوکریوں کے مسئلے، رشتوں کے مسئلے، جادو ٹونا، حالانکہ رجت تیری ہے، تیری رجت بھی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کرم والے نام کے صدقے، اس کرم والے صفت کے صدقے، اپنی شان کریمی سے اپنے حبیب علیہ السلام کے کریم دربار کا بیکاری بنائے، اور حضور علیہ السلام کی ذات علی شان پر ان کی رضا کے لیے حضور سے حضور ہی کو مانگنے کے لیے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ وما علینا